بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ ایک میڈیا میں ہر طرف ڈسکشن ہو رہی ہے سہیل وڑائی صاحب کے 3 کالم، جو انہوں نے پہلا کالم تھا جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات، اور اس کے بعد دوسرا کالم ان کا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ہونا چاہیے، اور آج پھر ایک کالم لکھا۔ اب جو مختلف جو صحافی ہیں، جو اینکر ہیں، وہ اس پر تعویلات بیان کر رہے ہیں، اس پر اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، اس کو انالائز کر رہے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں۔ ایک چیز جو ابھی تک بہت سارے تجزیوں میں سامنے آئی کہ عمران خان صاحب نے اگر آگے موو کرنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا ان کے پرو صحافی یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ معافی مانگ لیں۔ اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں جتنے مرضی آپ پاپولر ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت پاپولر تھا، لیکن کیا ہوا اس کے لیے؟ نہ کسی عدالت نے ریلیف دیا، نہ باہر سے کوئی مدد آئی، اور پھر پھانسی ان کا مقدر ٹھہری۔ اور یہ بیسیکل سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے۔ اب اس پر لوگ جو ہیں وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو بیان کر رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ مرضی کر لے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ، عمران خان معافی نہیں مانگے گا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ عمران خان معافی نہیں مانگے گا۔ آزاد سید صاحب کا ایک پرانا کلپ جو ہے، بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جس میں پیپلز پارٹی تھی، جس میں نون لیگ تھی، جس میں ساری جماعتیں تھیں، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، کہ یہ اپنے اوپر جو کیسز تھے وہ ختم کرانے کے لیے آئی تھیں اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے آئی تھیں۔ اچھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسز بھی ختم ہو گئے اور آرمی چیف بھی ظاہر ہے جو وہ لگانا چاہتے تھے انہوں نے لگا لیا۔ یہ بات مجھے سچ لگ رہی ہے، لیکن یہ 2023 میں آزاد سید صاحب نے کہی تھی۔ اب حسین حقانی صاحب نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1976 میں انہوں نے کلپ لگایا۔ 1976 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ پاکستان میں تیل نکل آیا اور یہ اگلے 3 سال میں ہم بالکل معیشت جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی اور پاکستان امیر ممالک میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ پاکستان کے حکمران وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کی حالت کیا ہے، اس ملک کی حالت کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ابھی آج کل ایک چیز چلائی جا رہی ہے نا جی، کہ ریکوڈیک سے نکل آئے گا سونا اور پتہ نہیں $2 بلین جائے گا ہر مہینے، وہ جو سہیل وڑائی صاحب نے ایک جنرل صاحب کا ایک پلان دیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حسین حقانی صاحب نے اس کو سامنے رکھ کے تو یہ تبصرہ کیا ہے، اور بڑا ایک بے باک تبصرہ ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے یا جو عام آدمیوں سے جو بات ہوئی ہے، ایک بات تو یہ طے ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز، ایک اور کنٹروورسی بھی آئی ہے۔ اس میں محسن نقوی صاحب نے اس کو بیان کیا کہ جب ایک سعودی ڈیلیگیشن آیا انڈیا سے ہو کے، تو ہمارا دوست ملک ہے سعودی ڈیلیگیشن، انہوں نے آ کے اس کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کی جو بھارت اور پاکستان کے بیچ تھی، اور یہ کہا کہ آپ یہ اس کو ختم کریں۔ تو ان سے گفتگو جب ہو رہی تھی تو انہیں یہ کہا گیا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک شائننگ ٹرک ہے، ٹرک کی مانند، شائننگ مرسڈیز کی مانند ہے، اور پاکستان ایک ڈمپر ہے جس میں پتھر اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر ان دونوں کا ٹکراؤ ہو تو مرسڈیز کا کیا بنے گا۔ اچھا، اب یہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ مثال تھی، لیکن سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کو اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ڈمپر جو ہے، ڈمپر میں تو گند ہوتا ہے، ڈمپر تو شہر کا کچرا اٹھاتا ہے، تو کیا پاکستان کسی کچرے کی مانند ہے؟ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس کی تنقید ہو رہی ہے۔ اس کی میں یہ جو 2-3 دن پچھلے گزرے ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے بہت زیادہ سامنے اٹھ کے آئی ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے اس چیز پر کہ عمران خان معافی مانگے۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے جرم کیا ہے اور جرم ایسا ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا ہے، تو پھر وہ معافی مانگنے سے کیا اس کا جرم ختم ہو جائے گا؟
یہ اس کی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پی ٹی آئی کے جو لوگ پریس کانفرنسز کرتے رہے آ کے پی ٹی آئی کو چھوڑتے رہے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، چاہے علیم خان ہو، چاہے اون چودھری ہو، کوئی بندہ بھی، کتنوں کے میں نام لے لوں جو تحریک استحکام پاکستان میں گئے، تو اگر آپ یہ نام لے لیں تو اگر آپ یہ پریس کانفرنس کر دیں تو پھر آپ صاف ہیں، آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے۔ اس پر لوگ بہت کرٹیسزم کر رہے ہیں، اس کو ڈسکریمنیشن سے اس کو جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے۔ اب ساری جو صورتحال ہے اس نے ایک پاکستان کی سیاست میں ایک نئی گرمی پیدا کر دی ایک، اور لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کو اس سے یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تقریر میں کہا تھا پی ٹی وی پر یوں ہاتھ مار کے کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، اور پھر پرویز مشرف کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر اسمبلی کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یوں اپنے ہاتھ لہرائے تھے۔ تو بہت سارے لوگ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ میں تکبر آ جائے یا آپ اپنی کسی طاقت پر بھروسہ کر کے سوائے خدا کے کہیں نا کہ جناب یہ ہے، جیسے سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عسکریت جو ہے وہ بڑی طاقت ہوتی ہے، فوج بڑی طاقت ہے، بالکل طاقت ہے، لیکن وہ فوج بھی جو طاقت ہے وہ عوام سے ہی جنریٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے یہاں پر مستقبل کیسا ہوگا کسی کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن اگر اپنی دنیاوی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ میں اگلے 5 سال میں یہ کر دوں گا، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا بھرا ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی، بٹ اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی واٹ از ہیپننگ کرنٹلی۔ جو ہے ایک اور ایشو جو ہے وہ کے پی کے میں جو تباہ کاریاں ہیں، بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، لیکن اس میں سیاست ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وفاق نے پیسے روکے ہوئے ہیں، وفاق پیسے نہیں دے رہا، مجھے سورسز نے بتایا، وہ کہتے ہیں جی امیر مقام صاحب اور دوسرے جو نون لیگ کے وزیر ہیں وہ جائیں گے، وہ یعنی اس موقع کو بھی یہ حکومت سیاسی پرپسز کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور وہ جو نون لیگ کے وزیر ہیں وہ آ کے امداد دیں گے اور جو حکومت ہے وہ اس پر پوائنٹ سکورنگ کرے گی، اور لوگ وہاں پہ اس وقت ان کی جو صورتحال ہے، تو ہر طرف سیاست ہے، ہر بات میں سیاست ہے۔ کوئی قرآن پڑھ کے سیاست کر رہا ہے، کوئی قرآن سن کے سیاست کر رہا ہے، کوئی قرآن سنا کے سیاست کر رہا ہے، اور جو سفر کون کر رہا ہے؟ سفر پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ساری صورتحال ہے، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔